اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ کہف آیت نمبر 77 and 78 and 79 یعنی کہ 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 77 فانطلقا حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین. تو آیت نمبر 77 جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے اللہ نے کہا فانطلقا تو پھر وہ آگے بڑھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے دونوں آگے بڑھے، کیونکہ اس میں فانطلقا جو لمبا ہے نا قا ہے جو، تو وہ قا بتا رہا ہے کہ یہ ڈوئل فارم میں یعنی 2 جن آگے بڑھے. تو پھر وہ 2 آگے بڑھے حتی اذا کہ جب تک کہ وہ پہنچے، اذا وین جب وہ وہاں پہنچے، آتیا اہل قریۃ استطعما کہ وہ پہنچے ایک بستی کی طرف، ایک شہر کی طرف جہاں کے لوگ تھے اہل جو تھے وہاں کے، وہ قریہ کا مطلب وہی ہے وہ ٹاؤن یا بستی یا ولیج، کہ ان سے ان لوگوں نے کہا استطعما انہوں نے مانگا کہ بھئی کھانا ہم کو چاہیے. تو وہ لوگ اسٹرینجرز بھی تھے، اوپر سے اس بستی میں ان لوگ آئے تھے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کھانا پانی ایسا پوچھتے ہیں، جو بھی اس طرح کے اسٹرینجر لوگ آتے ہیں کوئی بھی اور مسافر ہوتے ہیں تو ان کو کھانا وغیرہ کچھ بھی دیتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو یہاں پر وہ جو ہے انہوں نے خود کھانا مانگا نا، تو اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا، تو وہ لوگوں نے فابوا ان یضیفوہما اور پھر انہوں نے مطلب وہ ہاسپٹیلٹی جو ہے اس سے تو انہوں نے انکار کیا، اس کے جو اہل تھے. پھر وہاں پر انہوں نے پایا کہ فوجدا فیہا جدارن، وہاں ایک دیوار کو دیکھا انہوں نے کہ وہ جو ہے گرنے کو ہے، کہ وہ مطلب گر سکتی ہے. یضیفوہما فوجدا فیہا جدارن یرید تو ان ینقض فاقامہ، تو اس کو انہوں نے مطلب اس دیوار کو انہوں نے مطلب پھر سے مطلب کھڑا کر دیا، تاکہ وہ جیسے کہ مطلب وہ جو گرنے والی تھی اس کو دیوار کو ایسا کھڑا کر دیا. انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھڑا کیا یا مزدور کو بلا کے کام کیا یا وہ جو بھی کیا انہوں نے، لیکن اس دیوار کو انہوں نے بچا لیا گرنے سے اور اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. این قضا فقامہ، قامہ یعنی اس کو کھڑا کر دینا اسٹریٹ. قال تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت تو آپ ان سے لیتے، علیہ اجرا ان سے لیتے، اجرا یعنی کہ مطلب اجر یعنی کہ مطلب اس کے بدلے میں ان سے لیتے کچھ بھی، ریکمپینس لیتے آپ. تو اب انہوں نے پھر سے یہ چیز بول دی ہے نا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی وہ صبر کر کے چپ نہیں بیٹھے، یعنی اب انہوں نے تیسری بار مطلب اس چیز کو توڑ دیا، کیونکہ انہوں نے جس بات کے لیے کہا تھا کہ مطلب انشاءاللہ وہاں وہ برابر صبر ملتا ہے، مطلب وہ مجھے آپ صابرین پائیں گے. لیکن جب انہوں نے یہ جو کہا کہ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں نہ بولوں، تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کی فرما برداری ضرور کروں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں تھا وہاں. تو انشاءاللہ کا بھی دیکھو 2 کنیکشن آ گیا یہاں پر، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے. Then they proceeded until when they came to the inhabitants of a town. They asked them for food, but they refused them hospitality. They found there a wall on the point of falling down, but he set it up straight. Musa alayhi salam said, Moses said, Musa alayhi salam said, if you had wished, surely you could have exacted some recompense for it.
ابھی انہوں نے اور بھی زیادہ بلنٹ ہو کے بول دیے نا بھائی. تو اس کی جو دو نوٹس ہے 2419 اینڈ 2420. 2419 دا انہیبیٹنٹس آف چرلش، یعنی کہ وہاں کے رہواسی جو تھے وہ بڑے بدتمیز اور خود غرض تھے. They broke the universal Eastern rule of hospitality to strangers. Eastern rule اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ مطلب جو مشرقی لوگ ہیں، مغربی نہیں، مغربی لوگ یہی ہے جو امریکہ کے اور یہ سب ہے نا، کینیڈا اور مطلب یو کے، تو یہ ہے مغربی لوگ. مشرقی لوگ جو ہے پورب کے، پورب والے یعنی کہ پچھم والے نہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ جو ایسٹرن رول تھا ایک، کہ جو بھی اسٹرینجرز کوئی دکھے تو اس کے ساتھ ان کی خاطر تواضع کی جاتی، ان سے کھانا پوچھا جاتا ہے. And thus showed themselves beyond the pale of ordinary human courtesies. یعنی عام انسان جو ایک دوسرے کو پوچھتے ان لوگ اس سے بھی گئے گزرے تھے، اس کے اندر دائرے میں نہیں آتے تھے وہ. Note that they would have been expected to offer hospitality of themselves. یعنی دیکھا جائے تو وہ لوگوں کو ان کو خود سے پوچھنا چاہیے تھا، یعنی unasked، یعنی کہ انہوں نے نہیں پوچھا اور پھر بھی وہ لوگ نے ہاسپٹیلٹی آفر کی، یعنی ان کو یعنی کہ کھانا یا جو بھی. ہیئر موزز یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے اینڈ ہز کمپینین یعنی خضر علیہ السلام ایکچولی ہیڈ ٹو آسک فار ہاسپٹیلٹی اینڈ ور ریفیوزڈ پوائنٹ بلینک. اور یہاں پر ان کو مانگنا پڑا کہ بھئی ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں بھوک لگی ہے تو پلیز ہم کو کھانا دو. اور ان لوگ نے صاف ایک دم بولتے نا پوائنٹ بلینک یعنی ایک دم صاف منہ پہ انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے. ہم جیسا منہ کے اوپر انکار کر دینا یہ اور بھی بری بات کہلاتی ہے. پھر نیکسٹ جو ہے اس کی نوٹ 2420 ایز دے ور ریفیوزڈ ہاسپٹیلٹی دے شوڈ ایز سیلف ریسپیکٹنگ مین ہیو شیکن دا ڈسٹ آف دا ٹاؤن آف دیئر فیٹ اور شون دیئر انڈگنیشن ان سم وے. یعنی کہ جس طرح سے ان لوگ نے ایسا ان کو منع کر دیا کہ نہیں دیں گے ہم کھانا تم کو، تو کتنی بدتمیزی اس میں ہے. یعنی کہ مطلب تم کو بولا جا رہا ہے کہ تم کو کھانا نہیں دیں گے، جاؤ لوگ گیٹ آؤٹ، یا اس طرح کی بات ہے. تو اگر اتنا کھلم کھلا بولا جا رہا ہے تو ان کو اس جگہ سے یعنی کہ جیسے ایک آن شان اپنا سیلف ریسپیکٹ، تو پھر اس کے لیے ان کو یہ جگہ کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. Instead of that, خضر علیہ السلام actually goes and does a benevolent act. یعنی بجائے اس کے کہ یہ کرتے کہ چلو ہم یہ جگہ سے، یہاں کے لوگ بڑے ہی خود غرض بدتمیز ہیں، تو یہ بولنے کی جگہ مطلب خضر علیہ السلام جو ہے وہ ایک وہاں پر ایک اچھا کام کرتے ہیں. He rebuilds for them a falling wall. ایک دیوار جو گرنے والی تھی، دیوار ہے پوری گرنے والی تھی، اس کو انہوں نے بنا دیا، ری بلڈ کر دیا. And never ask for any compensation for it. اور اس کے لیے انہوں نے کوئی بھی اس کا اجر بھی نہیں مانگا کہ بھئی چلو اس کا تم کچھ ہم کو دو. Perhaps he employed local workmen for it and paid them wages. یعنی ہو سکتا ہے شاید، یعنی پکا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا یا وہاں کے کچھ لوگوں کو بلا کے اور ان کو مطلب پیسے دے کے وہ کام کروائے. Thus actually benefiting a town which had treated him and his companion so shabbily. کہ ان کو اتنے بری طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، نے بڑا بد سلوک کیا. Moses is naturally surprised and asked. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کے انہوں نے پوچھا could you not at least have asked for the cost؟ تو آپ ان سے کچھ پیسے نہیں لے سکتے تھے، قیمت وصول کرتے نا. وہ اپنا روک نہیں سکے. آیت نمبر 78 قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئوک بالتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب خضر علیہ السلام نے کہا، کہا ہاذا فراق، یعنی یہ ہم دونوں کے بیچ میں اب یہ پارٹنگ ہے، یعنی کہ اب علیحدگی ہم دونوں کے درمیان. ہاذا فراق بینی، میرے اور بینی کا آپ کے درمیان، میرے اور آپ کے بیچ میں اب یہ ہے پارٹنگ.
सउनब्बिउका, जल्द ही, सा लग गया ना, मीन्स मतलब जल्द ही, यानी कि मतलब वो एक्चुअली क्लोज जो ऐसे फ्यूचर होता है ना, जैसे कि हाँ अभी मैं कर दूंगा, गा लगा ना जो, हाँ मैं बोल दूंगा, तो वैसा वो गा जो लगता है ना वो वाला यहाँ सउनब्बिउका, तो हाँ मैं जल्द ही तुम्हें ये खबर दे दूंगा, ये जो तुम बोल रहे हो ना क्यों ऐसा किए क्यों ऐसा किए, तो अब मैं बताऊंगा उसका बेतावील, और इसकी तावील जो है वो बताऊंगा तुम्हें, यानी इंटरप्रिटेशन। मालम तस्तती अलैहि सबरा, मालम नहीं थी जिसके अंदर तुम्हें, तस्तती यानी कि तुमने उसके अंदर, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, यानी कि वो इस्तिताअत तुम में नहीं थी, अलैहि सबरा के तुम सब्र करते, कि इस बात पे तुम सब्र करते, चुप रहते जब तक कि मैं नहीं बताता। तो वो चीज है जो उनको बार बार गुस्से में लाती थी। गुस्से में नहीं लाती थी, यानी मतलब जैसे वो उस चीज से वो करते थे कि मैंने आपसे कहा मत कहो, और वो जानते भी थे चूंकि इनका इल्म नहीं है तो ये नहीं समझ पा रहे इस बात को, इसलिए वो चिढ़ते नहीं थे, नाराज नहीं हो रहे थे, गुस्सा भी नहीं हो रहे थे, बल्कि वो ये बोल रहे थे कि क्यों नहीं तुम चुप रहते, बर्दाश्त करते और मैं बताता अपने आप। He answered, this is the parting between me and you. Now will I tell you the interpretation of those things over which you was unable to hold patience. 2421. Note number. The story and the interpretation are given with the greatest economy of words. यानी ये तीन जो वारदात हुई, कश्ती, फिर उसके बाद कश्ती, फिर उसके बाद क्या था सेकंड, एक मिनट, हाँ तो पहले वो कश्ती था, और अभी जैसा मैं पता नहीं क्यों एकदम तबीयत की वजह से मैं एकदम भूल गई जैसा। तो यहां पर है, हाँ जो बच्चे को, लड़के को उन्होंने जो कल कत्ल कर दिया, तो एक तो बच्चे को कत्ल किया, पहले कश्ती आई, फिर वो बच्चे को, लड़के को कत्ल करना, उसके बाद अब ये दीवार को खड़ा करना। तो अब ये मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन्होंने तो हमको खाना भी नहीं पूछा और आप हैं कि इनकी दीवार को रिपेयर कर रहे हैं, तो इनसे पैसे लो। तो अब ये तीन वारदात हुई है, इसका किस्सा जो है, स्टोरी और उसका इंटरप्रिटेशन, कि उसके बारे में बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया। तो वो इतने कम अल्फाज में दिया गया है, इतने कम अल्फाज में दिया गया है, यानी जिसको कहा जाता ना कि बहुत ही बेहतरीन स्पीच या बेहतरीन बात। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये क्वालिटी दी थी कि वो बहुत ही कम अल्फाज में बड़ी बात कह जाते थे। और बहुत लोग जो होते हैं जो लंबी लंबी बकवासें करते हैं, बहुत सारी बकवास करते हैं, और उसका जब मीनिंग तुम निचोड़ के निकालने जाओगे तो वो इतना सा भी नहीं निकलेगा, जैसे बोलते ना हींग का हड़ाका भी नहीं था अंदर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस्लाम के अंदर कि कम अल्फाज के अंदर अच्छी बेहतरीन बात को बोलो। कुरान वही तो है, टेलीग्राफिक मैसेज। तो यहां पर कहा गया कि वो किस्से भी और उसका पूरा यानी ट्रांसलेशन जो है, इंटरप्रिटेशन, वो इतने कम अल्फाज में किया गया है। ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। इट वुड रीपे अस टू सर्च फॉर द मीनिंग इन टर्म्स ऑफ आवर ओन इनर एंड आउटर एक्सपीरियंस। तो वो जो है हमको हेल्प करेगी एक तरह से देखा जाए तो, कि हमारे खुद के अंदर और हमारे खुद के बाहरी जो भी तजुर्बात है उसके अंदर हमको बहुत सारी चीज में ये चीज हेल्प करेगी, क्योंकि जिंदगी के अंदर सबके साथ कभी न कभी कुछ न कुछ होता है और उसको लगता है, क्योंकि जो चीज सामने अपीयर होती है वो उसको ऐसा लगता है ये क्या हुआ मेरे साथ, देखो ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो उसको अपीयर तो वो बुरा ही कर रहा है ना,
لیکن اس کے پیچھے کیا اچھائی ہے یا وہ مطلب برائی جو آئی ہے وہ کیا ڈسگائز کر کے آئی ہے وہ تو ہم کو نہیں معلوم نا. لیکن چونکہ اللہ نے ہم کو یہاں پر یہ 3 واردات دیا ہے جس سے ہم کو یہ چیز کا ایک ہم کو اپنے آپ کو اپنے ساتھ کوئی بھی چیز ہوتی اس کا بھی ہم کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گا. یہ ہمارے اپنے جو تجربات ہیں. اور انشاءاللہ میں اب تفسیر ابن کثیر میں نہیں ایکچولی ایک آیت باقی ہے شاید نہیں ایک آیت باقی ہے کہ 77 78 and 79 سوری تو آیت نمبر 79 اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینة غصبا. اما السفینة ایز فار دا بوٹ یعنی رہی بات کشتی کی تو جیسے انہوں نے بھی شروع کیا کہ رہی بات اب کشتی کی کشتی کے بارے میں تم نے جب کہا تھا تو اب کشتی کی جو بات ہے فکانت لمساکین تو وہ جو ہے ان کی ہے جو بہت مسکین لوگ ہیں بہت ہی یعنی کہ مطلب بیچارے بہت ہی مسکین ہے یعنی بہت ہی ضرورت مند ہے. یعملون فی البحر وہ لوگ یہ سمندر کے اندر مطلب اپنی کشتی چلاتے ہیں کہ ان کو جو بھی اس سے مطلب کمائی ہو جاتی تھوڑی بہت تو وہ لوگ کشتی جو ہے وہ چلاتے ہیں یہاں یہ کنارے سے وہ کنارے سے یہ کنارے پبلک کو جیسے لیے ان سے پیسے لیے ان کو چھوڑے وہاں پر اتارے پھر وہاں سے لیے اور یہاں اتارے تو یہ بیچارے یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے. فی البحر فاردت ان اعیبها سو اردت یعنی میں نے پھر ارادہ کیا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پھر ارادہ کیا ان دیٹ اعیبها کہ اس کو میں عیب دار کر دوں یعنی کہ اس کو ڈیفیکٹڈ کر دوں ناقص. اعیبها اس میں عیب ڈال دوں یعنی وہ کشتی جو ہے برانڈ نیو اچھی بنی ہوئی ہے تو اس کو عیب دار کر دوں تو اسی لیے انہوں نے اس کا ایک پلانک جو ہے ایک تختہ توڑ دیا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ اور اب ہے ایک مطلب پیچھے ملکن کے بادشاہ کہ ایک بادشاہ ہے جو مطلب وہ یہیں کا بادشاہ ہے وراءہم ملکن تو وہ ملک یہاں کا بادشاہ جو ہے یاخذ کل سفینۃ غصبا تو وہ زبردستی اچھی کشتیاں جو بھی ہوتی ہے ان سب کو ضبط کر لیتا ہے تاکہ اس کو اب جب جنگ ہوگی تو وہ تمام کشتیاں جو ہے وہ کام آئے گی جنگ کے دوران. تو وہ کشتی پوری کی پوری چلی جاتی وہ غریب لوگ کی تو اس کی جگہ ایک تختہ انہوں نے توڑا اور وہ تختے کو وہیں پر جیسے فٹ کر دیا تاکہ پانی اندر بھر بھر کے نہ آئے. لیکن ان کو وہ تختہ ریپیئر کرنا جب بادشاہ وہ دیکھے گا رہے تو عیب دار ہے تو نہیں لے گا نا تو اب وہ تختہ ریپیئر کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ پوری کشتی نہیں ان کو لینا پڑتا جو وہ نہیں لے سکتے. تو غریب لوگوں کا حال کیا ہوتا بیچاروں کا جو آلریڈی مسکین ہے وہ تو پھر بیچارے بھیک مانگنے پہ آ جاتے نا. تو یہ چیز انہوں نے کیا کہ وہ چھوٹا سا نقصان لیکن بڑا جو نقصان ہے اس سے بچا لیا گیا. As for the boat, it belonged to certain men in dire want. They plied on the water. I wished to render it unserviceable, for there was after them a certain king who seized on every boat by force. تو اب ٹوٹی ہوئی بوٹ ہے تو کیسا لے گا وہ اور اس کی نوٹ ہے کافی بڑی ہے مگر they went on the boat یعنی وہ لوگ کشتی میں مطلب گئے which was plying for hire وہ لوگ مطلب وہی جو کرایہ لے کے ادھر سے ادھر اتار رہے تھے. its owners were not even ordinary men who plied for trade اور اس کے جو بھی وہ کشتی کے مالک تھے وہ بیچارے مطلب کہ وہ صرف آرڈینری ہی نہیں تھے وہ تو اپنا ایک کام کر رہے تھے جس سے ان کو جو بھی 4 پیسے ملے. they had been reduced to great poverty یعنی ان کو تو بہت ہی مطلب ان کے اوپر جیسے بہت ہی فقراء تھے وہ لوگ. perhaps
फ्रॉम एफ्लुएंट सर्कमस्टेंस, यानी वो लोग पहले अच्छे होंगे हालात के और फिर एकदम से उनके हालात जो बुरे हुए, एंड डिजर्व ग्रेट कॉमिसरेशन, जो कि जिसको कहा था कि उनके ऊपर ज्यादा सिंपैथी और रहम खाने की जरूरत थी. द मोर सो एज दे प्रिफर्ड एन ऑनेस्ट कॉलिंग टू बेगिंग फॉर चैरिटी, यानी कि उन लोगों को, यानी कि जो बेगिंग और उनको वो सब नहीं करना था, इसलिए वो लोग अपना ये काम कर रहे थे. उन लोग ने प्रिफर ये किया था ना कि काम ये करें और मतलब बेगिंग और चैरिटी से बचे, यानी तो उनके ऊपर और भी रहम खाने की जरूरत है. दे डिड नॉट नो, उनको मालूम नहीं था, बट खिदर अलैहिस्सलाम डिड. जो खिदर अलैहिस्सलाम ने जो किया, दैट बोट परहैप्स अ न्यू वन हैड बीन मार्क्ड डाउन to be commanded by an unjust king who seized on every boat he could get. It may have been for warlike purposes. और उनकी कश्ती जो थी उसको भी उन लोग ने निशान लगा दिया था बादशाह की तरफ से, जो कि एक नाइंसाफ बादशाह था, और वो सबकी अच्छी अच्छी कश्तियां जब्त कर रहा था जबरदस्ती. तो उस पर भी निशान लग गया था. जो खिदर अलैहिस्सलाम जो है वो जो उनको पता है, उनको अल्लाह की तरफ से पता है. तो अब उन्होंने उसके लिए ये चीज कर दी है. इफ दिस बोट हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम दीज सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, यानी ये लोग जो बहुत ही आन शान वाले, अपनी इज्जत नफ्स उनके अंदर है, तो अगर इनसे ये कश्ती ले ली जाती, दे वुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू बेगरी. उनको भीख मांगने पे ले आता वो, विद नो रिसोर्सेज लेफ्ट. अब उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो कुछ करते. बाय ए सिंपल एक्ट ऑफ मेकिंग इट अनसी वर्दी, यानी समंदर के अंदर चलने के लायक ही उसको नहीं रखा गया. इतना छोटा सा एक एक्ट किया गया. द बोट वॉज सेव्ड फ्रॉम सीजर, तो वो जो अंदर से वो जो जब्त कर रहा था वो कश्ती, उससे बच गई. The owners could repair it as soon as the danger was past. तो जब ये खतरा टल जाएगा तो वो अपनी कश्ती को रिपेयर कर लेंगे. एक तख्ता रिपेयर करना भारी नहीं है. खिदर अलैहिस्सलाम probably paid liberally in fares, और उन्होंने उनको जैसे जो मतलब जो वहां का जो आने जाने का जो फेयर होता है, तो वो भी उन्होंने उनको अच्छा ज्यादा दे दिया. And what seemed an unaccountably cruel act, यानी ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कितना जालिमाना हरकत की है कि बेचारे गरीब लोग की कश्ती का तख्ता तोड़ दिया. वॉज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो वो बहुत ही रहम का एक्ट था, यानी कि बहुत बड़े रहम का एक्ट था कि जो उनकी कश्ती को बचाया गया. ही कुड डू इन द सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसे हालात में जो अच्छा रहम का सुलूक जो किया जा सकता था वो खिदर अलैहिस्सलाम ने किया. और इसके आगे भी अभी आएंगे और भी किस्से के इंटरप्रिटेशन, लेकिन आयतों के साथ साथ. तो अभी हम नेक्स्ट इसका अंदर पढ़ेंगे तफसीर इब्न कतीर में इंशाल्लाह.